الحمد لله الذي خلق كل شيء والصلاة والسلام على سيد الكونين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، ہمارے لیے نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہماری ایک مسجد کو حال ہی میں مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے افسوس کا بھی مقام ہے اور سوچنے اور وچارنے کا بھی مقام ہے. ہمیں اس بات پر افسوس بھی ہو، غم بھی ہو کہ ہماری مسجد کو مندر بنا دیا گیا، اور ہم یہ سوچے بھی اور غور کرے، وچارے کہ ایسا کیوں ہوا، ہماری مسجد کو مندر کیوں بنا دیا گیا. ہاں، مگر نا امیدی کا موقع نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی نا امیدی، مایوسی ایمان کے اندر درجہ ہی نہیں رکھتی ہے، بلکہ نا امیدی اور مایوسی یہ تو ایمان کے خلاف بتلایا جاتا ہے. ایمان والوں کا تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے اس کے دل میں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور ایک نہ ایک دن اس کی مدد ضرور ہوگی. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کی آیت پیش کی، اس میں بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہوا کہ احد کے وقت، جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کو ظاہراً شکست ہوئی اور تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، تو مسلمان غمگین ہو گئے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو دوسری قوم کو بھی تمہارے مثل زخم لگ چکا ہے. یعنی بدر کے اندر مشرکین کو اور مقابل کو یہ زخم لگ چکا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اب یہ زخم لگا ہے تو تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ ایمان والے کو دھارس بندھاتا ہے، ایمان والے کی ہمت افزائی کرتا ہے، ایمان والے کو ہمالیہ پہاڑ جیسی قوت دیتا ہے. جملہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. یہی آیت کا ٹکڑا ہمارے واقعے سے بھی جوڑ کھاتا ہے. ہم نا امید نہ ہو، ہم پریشان نہ ہو، ہم غمگین نہ ہو کہ اگر ہماری مسجد آج جا چکی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے پھیرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی کسی کو طاقت دے دی جاتی ہے، کبھی کسی کو کمزور بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی اسی کو فقیر بنا دیا جاتا ہے، کبھی اسی کو مالدار بنا دیا جاتا ہے، کبھی اسی کو حقیر بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو عزت دے دی جاتی ہے، کبھی اسی کو ذلت دے دی جاتی ہے. کبھی کوئی قوم اقتدار میں آ جاتی ہے، کبھی کوئی قوم محکوم بن جاتی ہے، رعایا بن جاتی ہے. کبھی کوئی قوم عروج پر ہوتی ہے اور کوئی قوم زوال میں ہوتی ہے. کبھی کسی قوم کا طوطی بولتا ہے تو کبھی کوئی قوم، وہی قوم کبھی ایسی بن جاتی ہے کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سارے واقعات بھی ہیں جس سے ہمیں دھارس بنتی ہے.
سب سے پہلا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا واقعہ لے لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ میں بھی مشرکین کا غلبہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے اندر، کعبہ کے اندر جانے کی خواہش ظاہر کی، اور جس آدمی کے پاس چابی تھی اس سے کہا کہ تم مجھے چابی دو تاکہ میں کعبہ کا دروازہ کھولوں اور مسجد میں جاؤں، کعبہ میں جاؤں۔ تو اس آدمی، ابھی وہ صحابی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ میں تمہیں چابی نہیں دوں گا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ دن آیا فتح مکہ کے دن، اسی آدمی نے اور اسی مشرک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی بھی دی اور خود مسلمان بھی ہوئے اور صحابی بھی کہلائے۔ یہ تو ایام کی ہیرا پھیری ہے، کبھی کوئی قوم اقتدار پر آ جاتی ہے تو اپنا غلبہ جمع بیٹھتی ہے، اور کوئی قوم جب مغلوب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ بات حضور کے زمانے کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ خاص ہو۔ ہم ہمارے ہی زمانے کا ابھی نیا مسئلہ لے لیں، نئی بات لے لیں، مسجد آیا صوفیہ جو ترکی کے اندر ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ایام کے لیے، کچھ برسوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے باطل کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، مگر اب ممکن ہے کہ دوبارہ وہاں نماز قائم ہونے لگے اور وہ مسجد کی شکل اختیار کر لے۔ تو اسی طرح ہم اپنی مسجد یعنی بابری مسجد کے بارے میں بھی یہی کہیں گے اور یہی کہہ کر دھارس بندھائیں گے اور یہی کہہ کر ایمان والوں کو ہمت دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے اور ان کی امید کو باندھیں گے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدل پھیر کرتے رہتے ہیں، لہذا ہمیں نا امید، پریشان اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، غور کا مقام ضرور ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ آخر بابری مسجد ہمیں یہ پیغام دے گئی ہے، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئی ہے کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، آج مجھے شہید کر کر میری جگہ بندی اس لیے بنایا گیا کیونکہ آپ لوگوں نے، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں، تم نے میرے اندر نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ یہ کوئی بابری مسجد پیغام دے گئی ہے ہم کو کہ ہندوستان کے مسلمانوں، اپنے شعائر کو مضبوطی سے تھام لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح آج مجھے شہید کر کر مندر بنایا گیا، تمہارے اور شعائر پر بھی پابندیاں لگ جائے گی۔ مسجدوں کے اندر نماز قائم کرنے کی فکر کرو، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، مسجد کو مسجد کا مقام دو، مسجد کو مسجد کی اہمیت اور عزت دو۔ مسجد جس طرح عبادت گاہ بنے، اسی طرح وہاں سے نصرت بھی ہونے لگے لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے اور مسجد کی افادیت کیا ہے اور مسجد کے کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح بابری مسجد ہمیں یہ کہہ گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر آج تم نے اپنے سروں سے ٹوپیاں خود اتار لی تو ایک وقت آئے گا کہ حکومت جبراً تمہاری سروں سے ٹوپی اتار لے گا اور حکم صادر کر دے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں۔ لہذا بابری مسجد ہمیں پیغام دے گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے سروں پہ ٹوپیوں کو سجاؤ، یہ تو تاج ہے تمہارا، اسلام کا تاج ہے جو تمہارے سر پر سجایا گیا ہے، پھر تم کیوں اسے اتار رہے ہو؟ اپنے سروں پر اسلام کا تاج سجائے رکھو۔ اسی طرح بابری مسجد ہمیں پیغام دے گئی ہے کہ نبی کا چہرہ اختیار کر لو، آج موقع ہے، آج کوئی قانون نہیں، آج کوئی لا نہیں، آج تمہارے پاس موقع ہے کہ نبی کا چہرہ اپنا لو، داڑھی رکھ لو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ حکومت پابندی لگا دے گی کہ ہندوستان کے مسلمانوں، اب تمہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا ایسا وقت آنے سے پہلے تم اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجا لو اور یہ بتا دو کہ مسلمان داڑھی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مسلمان کی پہچان ہی داڑھی ہے، مسلمان داڑھی کے بغیر مسلمان نہیں کہلاتا۔ اسی طرح بابری مسجد ہمیں یہ پیغام دے گئی ہے کہ مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اپنا لو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر یہ لا آ جائے، یہ قانون آ جائے کہ مسلمانوں کو کفنی حجاب اور پردہ پہننے کی اجازت نہیں۔ آج تمہیں چھوٹ ہے، اجازت ہے، لہذا اپنے اوپر نبی کا لباس اپنا لو، نبی کے لباس سے اپنے بدن کو سجا لو اور پردے سے اپنے بدن کو چھپا لو، ورنہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ آپ لوگوں سے جبراً نبی کا لباس چھین لیا جائے، پردہ جبراً آپ لوگوں سے چھین لیا جائے۔ یہ بابری مسجد ہمیں پیغام دے گئی ہے، اور یہ پیغام دے گئی ہے بابری مسجد کہ نماز کا وقت جہاں کہیں آ جائے وہاں نماز پڑھ لو، چاہے تم اسٹیشن پر ہو، پارک میں ہو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، دکان پر ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ نماز کے وقت نماز قائم کرنے کی فکر کرو، ورنہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کھلے عام نماز پڑھنے سے روک دیا جائے۔ یہ بابری مسجد ہمیں پیغام دے گئی ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، کھلے عام ہر جگہ نماز پڑھو، پارک میں بھی، اسٹیشنوں پہ بھی، دکانوں میں بھی، ہاسپٹلوں میں بھی، اسی طرح اسکول اور کالجز میں بھی نمازیں پڑھو، تاکہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ مسلمانوں کو کھلا نماز پڑھنے سے روک دیا جائے۔ بابری مسجد ہمیں پیغام دے گئی ہے کہ اپنی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں بلند کرو، ورنہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ مسجدوں سے بلند اذانوں پر پابندیاں لگا دی جائے اور تمہاری اذانوں کو بند کروا دیا جائے۔ بابری مسجد ہمیں بہت سارا پیغام دے گئی ہے۔ بابری مسجد ہمیں یہ پیغام دے گئی ہے کہ آج تمہارے پاس راستہ ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی اپنی بنا لو، اللہ کے حکام کے مطابق زندگی آپ بنا لو، اللہ کے حکام پر اپنی زندگیوں کو لے آؤ، نبی کے طریقے پہ اپنی زندگیوں کو لے آؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آج مجھے شہید کر میری جگہ پر مندر بنایا گیا، اسی طرح کہیں تمہارے اندر سے بھی اسلام کو چھین نہ لیا جائے، تمہارے اندر سے بھی کہیں اسلام پر پابندیاں نہ لگا دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچوں اور نسلوں میں سے ایمان کو چھین لیا جائے۔ آخر میں بابری مسجد ہمیں یہی پیغام دے گئی ہے کہ اے ایمان والو فکر کر لو اپنی، اور وقت آنے سے پہلے وقت کی تیاری کر لو۔ بابری مسجد ہمیں یہ شعر کہہ گئی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔